الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها واللعنة الدائمة على أهلها لا سيما على أعداء أبيها الزهراء سلام الله عليها. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا حسين فاعرفوه. آواز بلندتر صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ آپ سب کا یہاں پر آنا خداوند متعال اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے اور بانیان کا یہ فرش اعلیٰ بچھانا حسین کی مادر گرامی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خداوند متعال سے آل محمد کے صدقے یہ دعا ہے کہ جتنے بھی مریض اس دنیا میں رہ رہے ہیں مولا حسین علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے خداوند انہیں شفاء عاجلہ نصیب فرمائے. اور آخر میں خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ اس ذکر کے حقیقی وارث اور ہمارے آقا و مولا امام کا جلد ظہور فرمائے. امام کے ظہور کے لیے مل کر ایک مرتبہ درود پڑھیے. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اجازت ہے بات شروع کی جائے. یہ مجلس ذکر حسین علیہ السلام ہے. یہ اس ہستی کا ذکر ہے کہ جس کو محمد مصطفیٰ اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہتے تھے ھذا حسین فاعرفوہ. یہ حسین ہے، اس کی معرفت انسانیت پر واجب ہے. یہ ہم جو ذکر حسین علیہ السلام کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آزاداران امام حسین علیہ السلام میں شمار ہو جائیں اور امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کر سکیں. لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ قرآن بطول کے لیے گواہی دے رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کی تم معرفت نہیں رکھ سکتے، یہ لیلۃ القدر کا بیٹا ہے. یہ انسانیت کی معرفت سے منزہ ہے، انسانیت کی معرفت سے عالم معلیٰ ہے. انسان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ حسین کو بحیثیت حسین درک کر سکے. اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم میں اپنے موضوع کی تمہید باندھ رہا ہوں. اس عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ کو خود کے لیے منتخب کیا. ایک جگہ کو خداوند متعال نے اپنے لیے انتخاب کیا. کہا یہ میری جگہ ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مقام ہے، اور اس کے لیے خاص احکام مقرر فرمائے، اس کے لیے خاص احترام رکھا. اس کے اندر داخل ہونے کے احکام ہیں، اس کے اندر شکار کرنے کے علیحدہ احکام ہیں، اور اس کے اندر شکار نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے عزت ہے. وہاں پر جو بھی غیر شرعی کام انجام لائے گا، بجا آوری کرے گا غیر شرعی کام کی، یا کوئی کام شرعاً جائز ہو لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس خطے میں اس گھر میں منع کیا ہو، اگر وہاں پر وہ کام انجام دے تو اس کے لیے اسے کفارہ دینا پڑے گا. وہ کون سا گھر ہے؟ وہ مکے میں بیت اللہ ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے. اس کا احترام سب پر واجب اور لازم ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا ظاہری گھر ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے معنوی گھر ہوتے ہیں، اور ان معنوی گھروں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ترین جو گھر ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے. اور اس کے بعد حسب تعداد اور حسب ترتیب اہل بیت علیہم السلام ہیں. ان کے لیے بھی ان کے کچھ خاص احکام ہیں.
اور ان خاص احکام اور خاص شرف اور خاص عزت کے حامل ہیں یہ گھر. جب وہ بیت اللہ بھی اللہ کا گھر ہے اور یہ ائمہ علیہ السلام بھی اللہ کے گھر ہیں، تو ان دونوں گھروں میں یہ معنوی گھر ہیں، وہ ظاہری گھر ہے، ان دونوں گھروں میں تماثل ہونا چاہیے، شباہتیں ہونی چاہیے. آج ان سب گھروں کو چھوڑ کر فقط اور فقط میں کعبۃ اللہ اور کربلا معلیٰ کے درمیان چند شباہتوں کو ذکر کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. کعبۃ اللہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کعبۃ اللہ وہ مقام ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بیت کا انتخاب کیا ہے. اس جگہ کو یہ مکے میں اللہ تبارک و تعالی کا کعبۃ اللہ بیت ہے، تو میں یوں کہوں کہ کربلا میں بھی ایک بیت نہیں بلکہ نور اللہ ہے، حجت اللہ ہے، حسین کا مدفن ہے. یہاں پہ حضرت حسین علیہ السلام دفن ہے. اس کے لیے بھی ایک خاص عزت ہونی چاہیے، ایک خاص شرف ہونا چاہیے. اب کربلا میں نور اللہ ہے، حجت اللہ ہے، مکے میں بیت اللہ ہے. اب میں نے بات تو کر دی کہ کربلا میں نور اللہ ہے، اس کے لیے دلیل دینا چاہتا ہوں. دلیل میں 3 احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں. دلیل میں 3 حدیثیں. سب سے پہلے رسول رسالت معاب اور معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں نحن نور اللہ الذی لا یطفا، ہم اللہ کا وہ نور ہیں کہ جسے اگر دنیا والے بجھانا چاہیں تب بھی نہیں بجھا پائیں گے. یزید نے ایک حسین کو مٹانا چاہا، آج عالم میں ہزاروں حسینی ہیں اور مہدی منتظر کی شکل میں ایک حسین زندہ ہے. یہ وہ نور ہیں کہ جنہیں بجھایا نہیں جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ بھوکوں سے اللہ کا نور کو بجھا دیں. یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ایسا ہے کہ جو کبھی بجھ نہیں پائے گا. ذکر حسین علیہ السلام کی صورت میں حسین زندہ ہیں. فرمانا ہے نحن نور اللہ الذی لا یطفا وحجتہ علی الورا، ہم اللہ کی حجت ہیں اس عالمین پر، اس خلق پر. حدیث بہت طویل ہے، فقط مقصود یہ تھا کہ میں دلیل پیش کروں، استدلال قائم کر کے آگے سفر کو لے کر جاؤں. بس اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ائمہ علیہ السلام تمام کے تمام اللہ کے نور ہیں. اسی طرح امام حسین علیہ السلام بھی ان ائمہ میں شمار ہیں، لہٰذا یہ بھی اللہ کے نور ہیں اور وہ کربلا میں دفن ہیں. دوسری جگہ پہ ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں نحن نور لمن تبعنا، ہم اس شخص کے لیے نور ہیں جو ہماری اتباع کرے گا، یعنی جو ہمیں چھوڑ دے گا وہ گمراہی کی طرف جائے گا، وہ نور تک نہیں پہنچ جاتا. ہم اس کے لیے نور ہیں جو ہمارا مطیع ہے، ہمارا متبع ہے. وَهُدًى لِمَنْ اہتدیٰ بنا، اور اس کے لیے ہم راہ ہدایت ہیں جو ہمارے ذریعے ہدایت پانا چاہتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے نحن نور، ہم اللہ کا نور ہیں. نحن نور اللہ. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نحن النجبا ونحن النقبا، ہم عظیم ترین قوم ہیں، ہم نقیب ترین قوم ہیں. ونحن النور والضیاء، اور ہم ہی چمکتا ہوا نور ہیں اور ہم ہی روشنی ہیں. ان 3 حدیثوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ ہستی جو کربلا میں دفن ہیں وہ نور ہی نور ہیں، اور وہ عام نور نہیں ہیں، وہ اللہ کا نور ہیں، کیونکہ یہ محمد کے نور سے مشتق ہوئے ہیں اور محمد کا نور اللہ کے نور سے مشتق ہوا ہے. ایک شاعر کا عظیم جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے. وہ شاعر کہتے ہیں کان الحسین سراجا، حسین ایک ایسا چراغ ہے، یہ ایک ایسا روشن چراغ ہے یستضاء بہ، کہ جس کے ذریعے روشنی لی جاتی ہے.
آگے شاعر کہتا ہے واللہ یعلم انی لم اکل زورا، یہ میں نے جو حسین علیہ السلام کی فضیلت میں ایک جملہ کہا ہے، خدا اس کا گواہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ حسین علیہ السلام کے چہرے میں اتنی چمک ہے کہ وہ سراج ہے، اور ایسا سراج ہے جو دنیا کو روشن کرتا ہے۔ دوسری شباہت کربلا اور مکہ میں یہ ہے کہ کربلا میں بیت اللہ ہے، اور بلکہ مکہ میں بیت اللہ ہے اور کربلا میں ابو الائمہ ہے، مکہ میں ام القری اور کربلا میں ابو الائمہ ہے۔ ابو الائمہ بات واضح ہے، لیکن مومنین کے لیے جو لائیو دیکھ رہے ہیں، جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، ان میں سے ممکن ہے کچھ مومنین کو دلیل چاہیے۔ آپ طلباء، علماء، فضلاء بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں اساتذہ موجود ہیں، وہ سب ان باتوں سے آگاہ ہیں، لیکن میں اپنا فرض سمجھتے ہوئے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ 3 حدیثیں ہیں، اس بات کے لیے بھی 3 احادیث کو دلیل کے طور پر مومن کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ مل کر درود پڑھیے آل محمد کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مکے میں ام القری، کربلا میں ابو الائمہ۔ حضرت رسالت مآب علیہ السلام جب معراج پر گئے تو جبریل نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ ان نوروں کو آپ پہچانتے ہیں؟ وہاں پر 12 نور تھے۔ رسالت مآب نے فرمایا، اے جبرائیل، ہاں میں ان نوروں کو، ان انوار کو پہچانتا ہوں، یہ میرے خلفاء ہیں۔ جبریل نے فرمایا، یا رسول اللہ جب یہ نور اشباح اور عبدان بلا ارواح، یعنی وہ جسم جن میں روح نہ ہو، فقط نور کی حالت میں اور نورانی جسم کی حالت میں یہ زمین و آسمان کے درمیان تھے، مجھے ان کی معرفت نہ تھی، تو میں نے دربار رب العزت میں، بارگاہ الہی میں عرض کی، یا رب العالمین مجھے ان کی معرفت دے دو، مجھے ان کے بارے میں بتاؤ، مجھے ان کی کچھ خبر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے جبریل ھذا نور علی، یہ علی کا نور ہے، وھذا نور الحسن والحسین، یہ حسن اور حسین کا نور ہے، وھذا النور علی ابن الحسین، وھذا النور محمد ابن علی، وھذا النور، آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، وھذا النور الحجۃ القائم المنتظر۔ یہ پوری ترتیب سے یہ نور گنوائے اللہ تبارک و تعالی نے، اور ہر نور کا تعارف کروایا، اور سبھی کا جب شجرہ دیکھا تو وہ حسین علیہ السلام کی اولاد سے نکلے، امام زین العابدین سے لے کر امام سجاد علیہ السلام سے لے کر امام مہدی تک سب کے سب نور امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بر عظمت محمد و آل محمد صلوات۔ ایک دوسری روایت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد سے سنا، اور انہوں نے رسالت مآب سے سنا کہ رسالت مآب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں کہ جو ائمہ علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں۔ ان الائمۃ من ولد الحسین علیہ السلام، یہ سب کے سب ائمہ حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ من اطاعهم فقد اطاع اللہ ومن عصاهم فقد عصى اللہ، جو ان کی اطاعت کرتا ہے گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو ان کی نافرمانی کرے گویا وہ خدا کے سامنے نافرمان ہے۔ حدیث طویل ہے، اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں، اپنے مقصود کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ آگے ایک اور روایت ہے جناب سلمان محمدی، سلمان فارسی سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں محضر رسالت مآب میں حاضر ہوا، وہاں پہ ایک عجیب منظر دیکھا، ایک ننھا بچہ رسالت مآب کی گود میں بیٹھا ہوا تھا،
ایک حسین علیہ السلام تھا، ایک سید الانبیاء تھے، سید الانبیاء نے سید الشہداء کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور امام علیہ السلام کی آنکھوں کے بوسے لے رہے تھے اور امام علیہ السلام کے ہونٹ چوم رہے تھے اور چوم کر امام حسین علیہ السلام سے یہ فرما رہے تھے کہ میرے جو ائمہ علیہ السلام ہیں اور میری جو اس امت کے ہادی ہیں ان میں سے 9 ہادی میرے اس بچے کی اولاد میں سے ہوں گے اور ان میں سے جو آخری ہوگا وہ قیام کرنے والا ہوگا، امام حسین علیہ السلام کا منتقم ہوگا۔ آخری شباہت، اس کے بعد ذکر مسائل۔ کعبۃ اللہ معمن ہے، پناہ کی جگہ۔ معمن عربی میں کہتے ہیں پناہ کی جگہ کو، یعنی معمن لفظ کا اردو میں معنی ہے پناہ کی جگہ، یعنی کعبۃ اللہ وہ جگہ ہے جہاں پر عالم انسانیت کو پناہ ملتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس کے اندر داخل ہو گیا بس اس نے پناہ پا لی۔ کانا کا صیغہ ہے، کانا آمنا، یعنی اسے پناہ مل گئی۔ اسی طرح جناب رسالت مآب حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ ہدایت کے لیے ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اور آگے رسالت مآب فرماتے ہیں، مثل اہل بیتی یا مثل اہل بیتی کالسفینۃ النوح فمن رکب فیہا قد نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا۔ یہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کے مانند ہے، جو اس پر سوار ہو گیا یقیناً اس نے نجات پا لی، اور جو ان سے ہٹ گیا وہ غرق ہو گیا، وہ تباہ و برباد اور ہلاک ہو گیا۔ آخری حدیث رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ ان اہل بیتی، یہ اہل بیت میرے اہل بیت بطول سے لے کر امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف تک، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ان اہل بیتی امان لأہل الارض، خطہ زمین پر، روئے زمین پر جو اشیاء رہ رہی ہیں، جو انسان رہ رہے ہیں، جو جن رہ رہے ہیں، جو ملائکہ رہ رہے ہیں، جتنے بھی جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، جن و بشر ہیں، سب کے لیے یہ میرے 12 امان ہیں۔ ان کے لیے جگہ معمن ہیں، مکان امن ہیں اور منزلت اور مقام امن ہیں۔ ان کے پاس جو پہنچ جائے اسے امان ملتا ہے، اسے امان ملتی ہے۔ جتنی بڑی عظمت تھی نا امام حسین علیہ السلام کی، اتنی ہی بڑی مصیبتیں آئیں امام علیہ السلام پر۔ اتنے بڑے امام کہ جو دنیا کے لیے معمن تھے، امن کی جگہ تھے، دنیا کو امن دے رہے تھے، اس امام علیہ السلام کو مدینے میں امن نہ ملا، ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ امام کی غربت تو اس دن سے شروع ہوئی جب امام کے سامنے امام کی مادر گرامی کو تماچے مارے گئے۔ عزاداروں، امام کی اس کے بعد غربت، امام کے بھائی کے جنازے میں تیر لگائے گئے، پھر امام کی غربت اور بڑھتی گئی۔ امام علیہ السلام کو امام علیہ السلام کی مدینے سے ہجرت کروائی گئی۔ حسین علیہ السلام کی غربت بڑھ رہی ہے، لیکن مدینے میں حسین علیہ السلام اتنے امیر ہیں کہ اپنی بہن کو رات کے اندھیرے میں اونٹ پہ سوار کر رہے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائیوں کے محضر اور اپنے بھائیوں کی موجودگی میں رات کے اندھیرے میں محمل میں بیٹھ رہی ہیں۔ عزادر مولا شبیر علیہ السلام کی غربت بڑھتی جا رہی ہے۔ مکے سے امام علیہ السلام الوداع کر کے کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔
جب کوفہ کی طرف روانہ ہوئے نا، راستے میں امام کی غربت اتنی بڑھ گئی کہ ابن زیاد کی فوج نے امام کا راستہ روک لیا۔ عزادار امام علیہ السلام جناب حر کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، حر مجھے چھوڑ دو، میں کوفہ کو ترک کر رہا ہوں، کسی اور جگہ چلا جاؤں گا۔ حر نے کہا میں مجبور ہوں، حاکم نے میرے اوپر ایک نگہبان کو مقرر کیا ہوا ہے جو میرے سارے احکام اور سارے جو حکم ہیں اگر میں نافذ نہیں کروں گا تو وہ حاکم وقت کی دربار میں، حاکم وقت کی بارگاہ میں میری شکایت کرے گا۔ تو حر نے امام علیہ السلام کا راستہ روک کے رکھا۔ امام علیہ السلام کشمکش میں تھے اور سفر کو آگے بڑھاتے بڑھاتے ایک مقام پر پہنچے۔ امام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے زہیر بن کین۔ زہیر ابن کین سے امام علیہ السلام کی جب سواری رک گئی اور امام علیہ السلام روایت کہتی ہے کہ امام نے 7 گھوڑے تبدیل کیے۔ یہ امام کی غربت کا عظیم جملہ ہے کہ کبھی نہ رکنے والی سواری کربلا میں آ کر رک گئی۔ ہاں عزادارو، امام علیہ السلام نے زہیر ابن کین سے پوچھا، زہیر ذرا مجھے یہ تو بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ زہیر کہنے لگے، مولا یہ کرب و بلا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، نعوذ باللہ من کرب و بلا، میں رنج و غم سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ ہاں عزادارو، امام علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا اور زہیر نے یہ بتایا کہ مولا یہ کرب و بلا ہے، تو امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی طرف دیکھا اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عباس، یہاں پہ گھوڑوں کو روک دو اور سواریوں کو بٹھا دو، یہاں پہ میری بہنوں کو سواریوں سے اتار دو۔ عزادارو، امام کی غربت یہاں پہ اور بڑھ گئی۔ امام علیہ السلام نے جس بہن کو رات کے اندھیرے میں محمل پہ بٹھایا تھا، آج دن کے اجالے میں عباس اسے محمل سے اتار رہے ہیں۔ عزادارو، بڑی مشکل سے سیدانیہ محمل سے اتری۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے قتل کی جگہ ہے، یہاں پہ ہمارا خون بہایا جائے گا۔ عزادارو، امام علیہ السلام نے پورے سواریوں کو اتارا اور امام علیہ السلام نے خیمے نصب کیے۔ امام نے جب خیمے نصب کیے نا تو امام کی ایک بہن ہے، روایت نام لکھتی ہے اس کا ام کلثوم۔ ام کلثوم امام کے محضر میں آئی، کہنے لگے بھائی حسین ذرا یہ تو بتاؤ یہ کون سا بیابان ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسا بیابان نہیں دیکھا، مجھے کبھی زندگی میں ایسا ڈر محسوس نہیں ہوا، مجھے یہاں تو عجیب ڈر لگ رہا ہے۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے اپنا مصائب بی بی کو سنایا۔ بی بی کو کہنے لگے، اے میری بہن، جب ہم جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے تو میرے بابا نے ایک وقت یہاں پہ قیام کیا تھا اور اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو گود میں بٹھائے ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام، میرے بابا کی آنکھ لگ گئی۔ جب میرے بابا نیند سے بیدار ہوئے تو وہ بہت ہی رونے لگے اور گریا کرنے لگے۔ امام حسن علیہ السلام نے جب رونے کی وجہ پوچھی اور فرمایا، اے میرے والد بزرگوار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسن، میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں تیرے بھائی کو دیکھا ہے، تیرے بھائی کو ہزاروں لوگ قتل کر رہے ہیں، کوئی حسین کو بچانے کے لیے نہیں آ رہا۔